السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 273واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، میرے خیال سے تقریباً ایک ہفتہ ہوا ہوگا، رات میں 2:30 بج رہے تھے، میں دیکھا میرے موبائل کا جو لائٹ ہے وہ بار بار بند چالو ہو رہا ہے، اس لیے کہ میں سونے سے پہلے اپنے موبائل کو سائلنٹ کر دیتا ہوں۔ ہمارے ایک دوست کا فون آ رہا تھا، میں نے فون ریسیو کیا، دوسرے کمرے میں جا کے ان سے بات کرنے لگا۔ میں بولا بھائی کیا بات ہے، 2:30 بجے آپ فون کر رہے ہیں، کچھ ایمرجنسی؟ سب خیر و عافیت تو ہے نا؟ ارے بولے یار مولانا، ہم لوگ دن بھر دکان پہ بیلوں کے جیسا کام کرتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں تو دکان کا ٹینشن ہوتا ہے، پتہ نہیں آج پورے آدمی لوگ آتے نہیں آتے، ایک آدھا نہیں آیا نا تو دن بھر اس کا دماغ کے اوپر برڈن ہوتا ہے۔ بینک والوں کو ہفتہ دینا ہے، ان کے ہفتوں کا ٹینشن، کسی سے پیمنٹ آنے کا ہے، وہ پیمنٹ کیسا نکالنا، کس طریقے سے اس کے پاس سے وصول کرنا، اس کا ٹینشن، کسی کو دینا ہے اس کا ٹینشن، یہ دنیا بھر کے برڈن ہمارے دماغ کے اوپر ہوتے ہیں۔ آدمی سوچتا ہے کہ چلو یار صلاح یہ دکان کے ٹینشن میں آدمی آدھا پاگل ہو چکا ہے، گھر پہ جا کے تھوڑا ریسٹ کریں گے، گھر پہ آتا ہے یہ نیت سے، مگر گھر پہ آنے کے بعد بولے یہ عورتوں کو 1% کا 1 پیسے کا بھی سینس نہیں۔ میں اب بھی آیا، بولے تھکا ہارا ہوا، آتے ہی ہماری والدہ اور میری بیوی دونوں نے میرے اوپر ایسا اٹیک کیے، پتہ نہیں دونوں صبح میں کب سے جھگڑے کرنے میں لگے ہوئے تھے، یا پتہ نہیں ان کا دونوں کا لاوا کب سے پکڑا تھا جو آج پوری طرح سے کھل کے میرے سامنے آ گیا۔ دونوں بھی ایسا چلانے لگے زور زور سے، 15 منٹ تک تو میرے کو یہی سمجھ میں نہیں آیا کہ ہمارے امی کیا بول رہے اور میری بیوی کیا بول رہی۔ ان کو دونوں کو میرے کو چلا کے خاموش کرنا پڑا۔ ارے بس اب چلاؤ مت، کیا ہے مسئلے کا بعد میں حل کریں گے۔ اور اسی چلا پکار میں میری بیوی نے اس کے ماں باپ کو فون بھی کر دی تھی دن میں، پتہ نہیں کون سے ٹائم پہ، تو بولے کل جو ہے اس کے ابا آنے والے ہیں، ہمارے 1-2 رشتہ داروں کو میں نے فون کیا، وہ بھی آنے والے ہیں، تم تھوڑا سا ہمارے لیے ٹائم فارغ کرو اور 9 ساڑھے 9 بجے ہمارے گھر پہ پہنچو بولے آپ۔ میں بولا چلو بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں آ جاؤں گا انشاءاللہ۔ دوسرے دن میں گیا ان کے مکان پر، دیکھا تو پہلے سے مجلس جمی ہوئی تھی، ان کے 2-4 رشتہ دار بھی تھے، لڑکی کے والد صاحب بھی تھے، مستورات بھی تھی پردے کے اندر، ادھر ادھر کی باتیں ہونے لگی۔ میں نے کہا بھائی یہ ادھر ادھر کی باتیں ذرا بازو کو رہنے دو، مین مدعے کی بات کرو۔ میں بولا خالہ ذرا پہلے آپ بولو کیا مسئلہ ہے، کائے کے لیے لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں؟ بولے مولانا میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہماری بہو، اس کو پہلے سے میں پسند نہیں ہوں، اس کے دماغ میں ایسے خیالات تھے ہمارے بیٹے کو دیکھ کر کہ شاید اس کی والدہ ایک دم فیشنیبل آج کی ماڈرن عورت ہوں گی، جو اپنے بالوں کو بڑھاپے میں بھی کالا کرنے والی، اور بڑھاپے میں بھی جو ہے لپسٹک لگانے والی، اور بڑھاپے میں بھی بیوٹی پارلروں میں جا کے پولے کے بیل کے جیسا خود کو سجانے والی۔ اپنا تو ویسا کچھ ہے نہیں، گاؤں کھیڑے کی میں، شریف گھرانے کی عورت، ہمارے باپ دادا کیسے تھے وہ سب مجھے یاد ہے بولے، اس لیے ہم نے ہمارے تہذیب و تمدن کو چھوڑا نہیں۔ یہاں آنے کے بعد میں بھی بھلے ہی ہم شہر میں آ گئے، ہم نے ترقی کر لی، مگر میرے اندر وہی ہمارا جو خاندانی تہذیب اور تمدن ہے وہ ابھی تک باقی ہے، میں ویسی ہی رہتی ہوں، ویسی ہی سادگی میرے اندر ہے، ویسے ہی میں سادے سمپل کپڑے پہنتی ہوں، اور ویسا ہی میرا جو ہے رہن سہن ہے۔ ہماری بہو کا بولنا یہ ہے کہ میرے جب رشتہ دار آتے ہیں، میری بہنیں جب آتی ہے، میرے جان پہچان والے جب آتے ہیں تو مہربانی کر کے تم کچن میں رہتے جاؤ، ان کے سامنے نکلتے مت جاؤ، کیونکہ مجھے تمہارا انٹروڈکشن کرنے میں شرم محسوس ہوتی۔ وہ لوگ جب دیکھتے کہ میرا شوہر اتنا ماڈرن ہے، میں اتنی ماڈرن ہوں، اور میری ساس جو ہے وہ اتنے پرانے خیالات کی ہے، باوا آدم کے زمانے کی، تو میرے کو شرمندگی محسوس ہوتی تمہاری یہ ساڑی دیکھ کے، تمہارے یہ کپڑے دیکھ کے، یہ تمہارا رہن سہن دیکھ کے۔
تو بولے مہربانی کر کے مت آتے جاؤ لوگوں کے سامنے. تو یہ مسئلے کو لے کے ہمارے بیچ میں کئی دنوں سے تھوڑی سی آپس میں کھینچم تان چل رہی تھی. اب بولے یہ اتوار کو اس نے اس کے سارے بہنوں کو ہمارے یہاں پہ دعوت دی تھی. میں آ کے برتنے لگی, آ کے میں بیٹھ گئی تو اس کی بہنیں وغیرہ میرے کو دیکھ کے ایسا منہ ٹیڑھا ٹیڑھا کرنے لگی. اور میں نے جب سنی کہ میرے پیٹھ پیچھے میں جب کچن میں گئی تو میری برائیاں کرنے لگی. تب واپس سے یہ مسئلے پہ ہماری بات چیت شروع ہوئی. ہماری بہو جو ہے وہ میرے اوپر گرم ہونے لگی کہ تم کو 1000 بار بولے ہوا ہے نا مہمانوں کے سامنے مت آتے جاؤ, پھر تم آ رہے ان کے سامنے. تو میں نے بولی کہ ٹھیک ہے ایک کام کر, جب تیرے کو اتنی میرے سے نفرت ہے تو وہ بیٹا بھی میرا ہے, اس کو بھی چھوڑ دے, میرے کو بھی چھوڑ دے, تو جا تیرے باپ کے گھر پہ, کیونکہ ہم اپنے تہذیب و تمدن کو بدلنے والے نہیں ہیں. میں نے پھر وہ آپا جان سے پوچھا, میں بولا آپا آپ کا کیا مسئلہ ہے ذرا بولو. بولے مولانا صاحب میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے, میرا فائنل مسئلہ یہ ہے کہ یہ گھر میں یا تو میں رہوں گی یا تو یہ بڈھی رہیں گی. اگر یہ بڈھی یہاں پہ ہے تو میں رہنے والی نہیں ہوں, کیونکہ میرے کو سپریٹ گھر چاہیے. اگر یہ لے کے رہتے ہوں گے تو ٹھیک, نہیں رہتے ہوں گے تو میں نے میرا بیگ ریڈی کرے ہوا ہے, وہ میرے ابا بیٹھے ہوئے ہیں, ابھی میں ان کے ساتھ میں نکلنے والی ہوں. میں نے وہ لڑکی کے والد صاحب سے پوچھا, میں بولا چچا تمہارے کتنے فیکٹریاں ہیں, کتنے کارخانے ہیں گاؤں کے اندر؟ بولے نہیں مولانا صاحب میں تو اسکول کے اندر چپراسی ہوں, بڑے مشکل سے میں نے اپنے بچوں کو پڑھایا لکھایا, ان کی تعلیم ان کو دلائی. نہیں, میں بولا تمہاری بیٹی جو اتنے گھمنڈ کی باتیں کر رہی ہے کہ میرے ابا وہاں پہ موجود ہے اور میں نکل جاتی ان کے ساتھ میں, ایسا لگ رہا جیسا کہ وہ نظام صاحب کی بچی کچی کھرچن ہے. ارے نہیں بولے مولانا صاحب ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میں بولا تمہارے کو اور کچھ شکایت؟ بولے نہیں. میں نے پھر ہمارے وہ دوست سے اور مجلس میں موجود سارے لوگوں سے کہا, میں بولا اصل میں کیا ہے, ہمارے گھر کی عورتیں جو ہے نا ان کو مستی اس لیے آئی ہوئی ہے کیونکہ میں نے کہا انہوں نے غریبی, پریشان حالی, فاقہ کشی, لوگوں کے حالات دیکھے ہوئے نہیں ہیں. یہ تھوڑا سا باہر نکلیں گے نا, لوگوں کے حالات دیکھیں گے تو تب ان کو احساس ہوگا کہ غریبی, فاقہ کشی, محتاجگی اور پیسے کی مجبوریاں کیسی کیسی ہوتی ہے. میں بولا ہمارے دوست سے میں نے کہا اصل میں کیا ہے, تم نے ان کو 90 انچ کا ٹی وی لا کے دے دیے, دن بھر ساس بہو کے سیریالہ دیکھ کے ویسی سازشیں رچنے کا. تم نے ان کو گھر میں پورا عیش و آرام کا ماحول لا کے دے دیے. یہ 1450 اسکوائر فٹ کا تمہارا 3 BHK. میں بولا تمہارے بچے بڑے ہونے کے بعد T20 میچ اس کے اندر کھیل سکتے. اب یہ سارا عیش و آرام, دل میں کوئی بھی چیز اگر منگانے کا خیال پیدا ہوا, فون کرے تو دکان والا گھر کے دروازے پہ لا کے دے دیتا. جب یہ ساری سہولت ہونے کے بعد میں آدمی کو مستی نہیں آئیں گی تو کیا آنے والی ہے. میں نے کہا ایک آدھے بار دونوں کو بھی ذرا پونا ریلوے اسٹیشن پہ لے کے جاؤ اور بتاؤ وہاں پہ کیسے کیسے مجبور, کیسے کیسے محتاج پڑے ہوئے ہیں, لوگ بیمار پڑے ہوئے ہیں, سروں کے اوپر چھت نہیں ہے تو درختوں کے نیچے سو رہے ہیں, 2-2, 3-3 دن کے فاقے ہیں تو کوئی منہ میں نیوالا ڈالنے والا نہیں ہے. یہ دونوں کو بھی سسون ہاسپٹل میں بھی لے کے جاؤ اور بتاؤ وہاں پہ گاؤں کھیڑے سے دور دور سے جو لوگ آ کے پڑے ہوئے ہیں, ان کے پیشنٹ 2-2, 3-3 مہینے سے ایڈمیٹڈ ہے, رشتہ دار باہر سو رہے ہیں, اینٹوں کو جمع کر کے ایک بھگونا رکھ کے نیچے کاڑیاں لگا کے اس کے نیچے پٹھا اور پیپر لگا کے بھگونے کے نیچے آگ جلا کے اسی پہ چائے بنا کے پی رہے ہیں. کوئی یہاں پہ ان کا سگا نہیں ہے. یہاں تم نے اتنا بڑا گھر ان کو دے دیے, میں بولا رہنے کے لیے, جس کے اندر 3 جو ہے بیڈ روم ہے, اتنا بڑا ہال ہے, اتنا بڑا کچن ہے. وہاں پہ وہ بیچاروں کا ہال بھی وہ فٹ پاتھ ہے, ان کا کچن بھی وہ فٹ پاتھ ہے, ان کا بیڈ روم بھی وہ فٹ پاتھ ہے. ذرا ان کے حالات دیکھیں گے نا تب ان کی آنکھیں کھلیں گی. یہ مستی جتنی بھی ہے میں نے کہا اللہ کے نعمتوں کی ناقدری کرنے کی وجہ سے ہے. ان کو قدر نہیں ہے یہ نعمتوں کی, یہ جو اللہ نے ان کو سب کچھ دے دیا. ان کو ذرا بتاؤ لے جا کے تھوڑا سا روڈ کے اوپر کہ لوگ کیسے کیسے حالات میں زندگی گزار رہے ہیں. میں نے کہا خالہ اور آپا دونوں بھی سنو, میں نے کہا تم کو میں میرا پریکٹیکل ایک واقعہ بتاتا ہوں. صرف 3 دن پہلے کی بات ہے. ایک بڑے شہر کے اندر میرے ایک بہت ہی عزیز دوست رہتے. انہوں نے مجھے رات میں 11:30 بجے فون کرے. ارے بولے بھائی میں تمہارے کو ایک اکاؤنٹ نمبر اور اس کے ڈیٹیلز SMS کر رہا ہوں, مہربانی کر کے اتنا اماؤنٹ فوراً اسی ٹائم پہ آن لائن اس میں ٹرانسفر کر دو. میں بولا یار رات کو 11:30 بجے تم کو کیا ضرورت پڑی؟
بولے نہیں نہیں ایمرجنسی ہے. میں بولا کیا ایمرجنسی ہے؟ بولے اصل میں کیا ہے، بولے میرے ایک پہچان والے وہ فلانے علاقے میں رہتے ہیں. ایک زمانے میں بیچارے بڑے خوشحال تھے، بیماریوں کی وجہ سے حالات کا شکار ہو گئے. ابھی بولے میں عشاء کی نماز میں گیا تھا، میرا ایک دوست ملا اور اس نے مجھے بتایا، بولے یار وہ جو فلانے تھے وہ آج کل بڑے تنگحال چل رہے ہیں، حالات ان کے نہایت ہی کشیدہ ہے، اور آج یہ نوبت پہنچ چکی ہے کہ 2 دن سے ان کے گھر پہ چولہا بھی نہیں جلا ہے. 2 دن ہو چکے ہیں. بولے میں نے جب یہ سنا نا تو میرے کو ایک دم سے جھٹکا لگا. یہ جن کے حالات سنائے ان کے بالکل بازو میں میرے ایک رشتہ دار رہتے ہیں. میں نے ان کو فون کر کے کہا کہ تم ذرا کنفرم کرو ان کا کیا حال چال ہے. تو میرے رشتہ دار نے جب کنفرم کیا تو پتہ چلا کہ بالکل صحیح بات ہے، وہ بیچارے فاقہ کشی کی وجہ سے 2 دن سے گھر کے اندر ہی قید ہے، گھر کی مستورات بھی، اور غیور آدمی ہے، کیونکہ ایک زمانے میں بڑے آدمی ہوا کرتے تھے، غیرت کی وجہ سے کسی سے نہ ادھار مانگ سکتے ہیں نہ کسی سے کچھ اور مانگ سکتے ہیں. تو بولے اس کے لیے وہ جو میرا رشتہ دار ان کے پڑوس میں رہتا ہے، میں نے اس کے سارے ڈیٹیلز تم کو بھیجا ہوں، اس کے اکاؤنٹ میں فوراً ٹرانسفر کرو تو وہ ATM سے نکال کے ان کے گھر تک پہنچائیں گا. اور میں نے اسی ٹائم پہ بغیر کسی تاخیر کے ان کی یہ ساری پروسیسنگ کمپلیٹ کیا، اور تھوڑی دیر کے بعد مجھے پتا چلا کہ پیمنٹ ان کو مل بھی چکا ہے. انہوں نے ATM میں سے نکال کے ان کے گھر تک بھی پہنچا دیا. میں نے کہا آپا جان، ہم کو خالی بڑے بڑے حویلیاں بنگلے نظر آ رہے ہیں، وہ فاقہ کش اور غریب نہیں نظر آ رہے جن کے گھروں پہ 2 3 دن سے چولہے نہیں جلے. ایسے بڑے بڑے شہروں کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں. تم نے ان کے حالات نہیں دیکھے نا، اس لیے مستی آ رہی. خالی تمہارے کو 90 انچ کا ٹی وی دیکھنے کے لیے مل رہا ہے، ہر چیز کی سہولت اور فیسلٹیز ہے نا، اس کے لیے میں نے کہا یہ مستی ہے. اس کے بعد سارے لوگوں سے میں نے کہا بھائی یہ مسئلے کا کوئی حل نہیں ہے، اس کا حل یہی ہے ان کو آپس میں مل کے رہنا پڑے گا. کیونکہ میں نے کہا اس کے والدہ کے پاس میں بھی یہ بیٹے کے علاوہ کوئی دوسرا مکان نہیں ہے، اور وہ عورت بھی جو ہے اگر شوہر کے ساتھ میں رہنا چاہتی ہے، کیا مسئلہ کیا ہے؟ میں نے کہا شوہر نے اس کو تو پرائیویٹ گھر لے کے دیا ہے، شریعت نے کہا ہے نان نفقہ سکنا لے کے دینا، تو وہ اپنا سیپریٹ گھر میں رہ رہی ہے. والدہ بیچاری ایک روم کے اندر پڑی ہوئی ہے. اور یہ کون سے نظام شاہی خاندان کی ہے؟ میں نے کہا اس کی ناک کو جو ہے اتنے نخرے ہیں اس کو کہ اس کی والدہ آنے سے اس کو ذرا پرانے خیالات والے لگ رہے ہیں. ارے اپنی اوقات کو مت بھولو. میں نے کہا تمہارا باپ جو ہے کہیں کا سلطان یا کہیں کا جو ہے نواب نہیں ہے، چپراسی ہے. میں نے کہا اسکول میں. میری ساری بات چیت ہونے کے بعد میں تھوڑا سا اور دوسرے لوگوں نے اپنے رائے کا اظہار کیا، اور اس کے بعد میں وہ مسئلہ جو ہے اس مسئلے کے ساتھ میں حل ہو گیا کہ ٹھیک ہے چلیں گا، دونوں آپس میں پیار محبت کے ساتھ میں رہیں گے بول کے. لیکن میرے محترم بزرگوں، یہ پورا واقعہ آپ کو سنانے کا مقصد یہی ہے، آج ہم کتنے ناقدرے ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے، کہ جو نعمتیں اللہ نے ہم کو دی ہے ہم کو لگتا وہ نعمتیں ہی نہیں ہیں. اس کی وجہ یہ ہے ہم اپنے سے نیچے والوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں، ہماری نظریں تو خالی اوپر والوں کی طرف ہے. یاد رکھو خدا کی ناشکری کریں گے کہیں ایسا نہ ہو جو دی ہوئی نعمتیں اللہ نے ہم کو ہے وہ اللہ تعالیٰ چھین لے. اللہ اپنے عذاب سے میری تمہاری حفاظت فرمائے اور اس کے نعمتوں کی قدردانی کرنے والا بنائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.